السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایزی انگلش فل کورس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس ہے تیسری۔ شروع دو کلاسوں میں ہم نے پڑھا کہ اپنے بارے میں کیسا معلومات دینا ہے، کہ جب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے یا آپ کا کام کیا ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، کہاں سے ہیں، یہ چیزیں ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا۔ اب اس سبق میں ہم پڑھیں گے تیسرے کے بارے میں معلومات دینا۔ شروع میں تو ہم نے اپنے متعلق معلومات دے دیا کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ بتا دو کہ میرا نام مثال کے طور پر عبداللہ ہے، اور اگر آپ سے وہ پوچھے کہ آپ کہاں سے اور آپ بتا دیں کہ میں فلاں جگہ سے ہوں، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں تیسری چیز ہے کہ کسی اور کے بارے میں معلومات دینا۔ اوپر یہ تصویروں کے اوپر جو ہے ایک عنوان دیا ہوا ہے، پرسنل انفارمیشن، یعنی شخصی معلومات۔ پرسنل کے معنی ہیں شخصی اور انفارمیشن کے معنی معلومات، کسی کے بارے میں معلومات دینا۔ اب یہاں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ لڑکے کا نام ہے ریان اور لڑکی کا نام ہے شارلا یا شارلٹا۔ امریکن جو ہے نا وہ ٹی کو آر بنا دیتے اور برطانیہ والے جو ہے وہ ٹی کو ٹھی پڑھتے ہیں، تو شارلٹا پڑھے یا شارلا پڑھے، دونوں اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں کہ ریان اور شارلرا اس کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے، کون سے شہر سے ہے، اور اس کی عمر کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اور اس کا ای میل ایڈریس کیا ہے، اور آیا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں پرسنل انفارمیشن، کسی کے شخصی معلومات۔ اب آگے دیا ہوا ہے ہی، شی، ہیز، ہر۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ ہیں ضمائر، اور ضمیر 8 قسم کے ہیں۔ ضمائر کی 8 قسمیں ہیں، اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہا جاتا ہے جو کہ نام کی جگہ استعمال کیے جائے، جو الفاظ اسم کی جگہ، نام کی جگہ استعمال کیے جائے اس کو ضمائر کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں، پروناؤن۔ تو پروناؤن کہتے ہیں، اس کی تعریف یہی ہے کہ جو الفاظ ناؤن یعنی نام کی جگہ استعمال ہو جائے اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ پھر پروناؤن کے 8 قسمیں ہیں، یہ میں آپ کو ابھی یہ دکھا رہا ہوں، اب دیکھیں یہ 8 قسمیں ہیں۔ میں ہر کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو مقصود ہے یہاں پر وہ ہے ضمیری شخصی، کسی کے بارے میں جو ضمیری شخصی یعنی متعین ہے، شخص کے متعلق ہے، اور وہ نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے۔ پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے، جس کے یہ اس کے بکس کے اندر میں نے اس کو بند کر دیا ہے، دائرہ میں نے کھینچا ہے، تو یہ ہمارا مقصودی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تقریباً 7 ضمائر ہیں، 7 جو ہم استعمال کرتے ہیں۔
یہ ضمائر ہے جو اسم کے جواب بولتے ہیں. نمبر 1 ہے آئی کے معنی میں، وی ہم، یو تم اور آپ، ہی وہ مرد، شی وہ عورت، اٹ وہ چیز، یعنی غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جانور ہو گیا، یا وہ ایسی چیز ہے، کوئی کپ، جگ وغیرہ، پین وغیرہ، بورڈ، دیوار، دروازہ. تو ان چیزوں کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو ایٹ بول دیتے ہیں. اسی طرح دے وہ سب. اب یہ 7 ضمائر ہیں، یہ ہم نام کی جگہ بولتے ہیں. آئی اور وی، اس سے 3. آئی تو ہو گیا میں اکیلا، وی یہ 2 کے لیے اور 2 سے زیادہ کے لیے بولتے ہیں. تو وی ہم سب، ہم 2 یا ہم سب. یو یہ تقریباً کتنے کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ سامنے والے کے متعلق بولتے ہیں. اور سامنے 3 حالت ہوگی. سامنے یا تو مرد ہوگا، یا عورت ہوگی، ایک ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے. تو سب کے لیے یو استعمال ہوتا ہے. یو کے معنی آپ، یو کے معنی تم، وی کے معنی تم مرد، یو کے معنی تم آپ عورت، آپ سب مرد، آپ سب خواتین. یہ سب کے لیے یو استعمال ہوتا ہے. اب آ گیا ہی وہ سب نہیں، وہ ایک مرد. جب ہم بولتے ہیں نا وہ اس نے یہ کیا، تو اس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. ہی وہ مرد. شی وہ عورت، یہ مادے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عورت کے لیے، مؤنث کے لیے، مادے کے لیے یہ شی استعمال ہوتا ہے. تو شی وہ عورت. دے وہ سب. اب دے جو ہے نا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب مرد یا سب عورتیں. تو دے. تو یہ 7 ضمائر ہیں. اس کو کہتے ہیں پرسنل پرونون. پرسنل پرونون یعنی جو کسی شخص کے متعلق جو کسی نام کی جگہ بولے جائیں، یہی ہے. اب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مثال کے طور پر علی نے یہ کیا، اور پھر اس نے یہ کہا. اب تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ علی نے یہ کیا اور علی نے یہ کہا، کیونکہ اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے ہم دوبارہ جب اس کا ذکر کریں گے تو ضمیر استعمال کریں گے، اور وہ ہوگا ہی. یہ تو آپ سمجھے ہوں گے. پھر اسی کی 3 قسمیں ہیں. اس ضمیر شخصی کی پھر 3 قسمیں ہیں. ایک یہی ہے، اور یعنی جو کسی شخص کے بارے میں بتا دے، اس کی معلومات دے. اور دوسری قسم اس کی ہے کہ کسی کی ملکیت ظاہر کرے. اور تیسری قسم ہے جو کہ مفعول کی جگہ استعمال کیے جائیں. اب ملکیت، اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ میری چیز. اب آئی سے ہم کیا بنائیں گے؟ آئی کے معنی تھا میں. اب اس کے جگہ ہم لائیں گے مائے میرا ہو جائے گا. اور وی کا معنی تھا ہم. اسے جب ہم
ملکیت والا معنی لائیں گے، یعنی وہ ضمیر جو کہ ملکیت پر دلالت کرے، تو پھر اس کے لیے ہم آر یعنی ہمارا. اور جب کہیں گے تمہارا تو یو کے ساتھ آر لگائیں گے اور کہیں گے یور تمہارا. اسی طرح ہی سے ہز بنا دیں گے اس کا، اور ہر اس لڑکی کا یعنی شی سے ہر بنا دیں گے، اور اٹ یعنی اس غیر ذوی العقول کا تو اس سے بنائیں گے اٹس اس کا. اسی طرح دے سے دیئر بنا دیں گے، دے سے دیئر یعنی ان سب کا. چلو آج کے لیے یہ کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملائیں گے.